أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. مقصد سورۃ البقرہ کا بیان چار مقاصد کا: اثبات التوحید، اثبات الرسالہ، جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ۔ سورت چار حصوں میں تقسیم ہے۔ حصہ اول 96 آیات پر مشتمل ہے اور اس میں پہلا مضمون اور پہلا مقصد یہ توحید کو ثابت کیا گیا ہے دلائل کے ساتھ۔ یہ پہلا حصہ جو 96 آیات ہے یہ 3 ابواب پر مشتمل ہے۔ باب اول 20 آیات جس میں ان 3 گروہوں کی تفصیل اور وضاحت ہے جو سورۃ الفاتحہ میں اجمالاً اور مختصراً گزر چکے تھے۔ یہاں پر ان کی صفات، حکم دنیاوی اور حکم اخروی، مزید وضاحت کے لیے 2 مثالیں ذکر کی گئیں۔ دوسرا باب آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 39 تک۔ دوسرے باب میں عام خطاب یا ایھا الناس، دعوی توحید اعبدوا ربکم اور اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے 5 عقلی دلائل۔ یہ پہلی دلیل الذی خلقکم، دوسری دلیل والذین من قبلکم، تیسری دلیل الذی جعل لکم الارض فراشا، چوتھی دلیل والسماء بناء، پانچویں دلیل وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ ثمرہ دلائل فلا تجعلوا للہ اندادا۔ آیت نمبر 23 میں 4 باتیں ذکر کی گئیں اور ان 4 باتوں میں ایک بات مطالبہ دلیل تھا۔ 24 نمبر آیت میں زجر اور تخویف دیا گیا توحید کے نام ماننے والوں کو۔ آیت نمبر 25 میں کامل بشارت اور خوشخبری دی گئی توحید کے ماننے والوں کو وبشر الذین آمنوا کے ساتھ۔ پھر ان اللہ لا یستحیی میں دفع اعتراض اور ایک شبے کو دفع کیا گیا۔ یہ کیسے اللہ کی کتاب ہے کہ اس میں یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں آگ اور پانی کی یہ ذکر کی گئی ہیں؟ اس کا جواب، مثال بالذات مقصود نہیں ہوتا بلکہ مثال کسی بات کی وضاحت کے لیے پیش جاتی ہے۔ پھر آیت نمبر 28 کیف تکفرون باللہ سے نعم اربعہ، پہلی نعمت تمہیں وجود بخشا، تم عدم تھے، تو کیف تکفرون باللہ۔ دوسری نعمت آیت نمبر 29 میں زمین کی یہ تمام چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہے، کیف تکفرون باللہ۔ تیسری نعمت آیت نمبر 30 سے 36 تک تمہارے جد امجد کو فضیلت بخشی فرشتوں اور جنات پر، کیف تکفرون باللہ۔ اور چوتھی نعمت آیت نمبر 37 میں فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، کہ ان سے لغزش ہوئی میں نے اسے معاف کیا، کیف تکفرون باللہ۔ باب دوم کا خاتمہ بشارت اور تخویف کے ساتھ۔ تیسرا باب آیت نمبر 40 سے شروع ہوا
اور یہ آیت نمبر 96 تک ہے۔ تیسرے باب میں خاص خطاب ہے بنی اسرائیل کو، تخصیص بعد التعمیم، اور بنی اسرائیل کو دو وجہ سے خاص کیا گیا، ایک یہ کہ یہ پیغمبروں کی اولاد تھی، اور دوسری وجہ یہ کہ یہ صاحب علم اور صاحب کتاب تھے۔ یہ پہلا رکوع بطور تمہید ہے کہ جس میں بنی اسرائیل یہودیوں کے 3 بنیادی اصول ذکر کیے گئے ہیں: تحریف، کتمان حق اور ترک عمل، جبکہ اس کے مقابلے میں 3 حق کے اصول ذکر کیے گئے ہیں: صبر، صلاۃ اور ایمان بالآخرہ۔ پھر دوسرے یا بنی اسرائیل سے خطابات 6، یہ پہلے جو ان 4 راستوں کو بند کر دیا گیا، جس سے بنی اسرائیل وہ بڑا فخر کرتے تھے کہ ہمارے آبا اور ہمارے جو اسلاف ہیں وہ ہماری شفاعت کریں گے، ہم ان کی اولاد ہیں، تو قرآن نے کہا نہ تو وہاں پہ ضمانت چلتی ہے، نہ سفارش، نہ رشوت اور نہ کوئی احتجاج، بلکہ جو چیز انسان کے کام آتی ہے وہ کیا ہے؟ توحید کا عقیدہ ہے اور پیغمبر کی اتباع ہے۔ اسی پہلے خطاب کے آخر میں آ جائے گا کہ اگر نجات پانا چاہتے ہو تو آمن باللہ، ایمان باللہ لے آؤ، توحید لے آؤ، اور آخرت پر اسی طرح پیغمبر پر، تو یہی نجات کا راستہ ہے۔ تو اس میں 8 نعمتیں بنی اسرائیل پر اور 2 عذاب، کہ ان 8 نعمتوں میں یہاں تک ہم نے 5 نعمتیں وہ پڑھ لی ہیں۔ یہ پہلی نعمت النجات من فرعون، آیت نمبر 49 میں۔ پھر دوسری نعمت آیت نمبر 50 میں النجات من الغرق۔ تیسری نعمت آیت نمبر 53 میں وہ تھی ایتاء الکتاب، کتاب کا دیا جانا۔ چوتھی نعمت آیت نمبر 54 میں العفو عن القتل، قتل سے معاف کرنا۔ پانچویں نعمت آیت نمبر 56 میں الحیات بعد الممات، موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنا، موت کے بعد دوبارہ زندگی بخشنا۔ یہ آج کے سبق میں یہ آیت نمبر 57 میں 57 میں 2 نعمتیں ذکر کی گئی ہیں، چھٹی نعمت اور 7ویں نعمت۔ چھٹی نعمت تغلیل الغمام، بادلوں کا سایہ کرنا، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور 7ویں نعمت انزال المن والسلوى، من اور سلوہ کو بھیجنا۔ من ترنجبین کہتے ہیں اسے، شہد کی طرح ایک میٹھی چیز ہے، والسلوى، اور یہ بٹیر، پشتوں میں جسے نوڑس کہتے ہیں یا بعض مڑس کہتے ہیں، سلوہ بٹیر۔ یہ 2 نعمتیں اس آیت میں ذکر کی گئی ہیں۔ بنی اسرائیل آئے میدان تیہ میں، جب انہیں گرمی کی تپش ستانے لگی تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس فریاد لے کر آئے اور کہا ارے موسیٰ، تم نے ہمیں آبادی اور ٹھنڈے چھاؤں سے یہ ہمیں کہاں پہ کس گرمی میں لے آئے ہو؟ ہمارا تو گرمی کی وجہ سے برا حال ہے، اور مصر میں کیا ٹھنڈی چھاؤں تھی، وہاں پہ کیا مزے تھے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ ان کے لیے سائے کا کچھ بندوبست کریں۔ تو اللہ نے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، بادلوں کا سایہ کر دیا۔ جی وہ غلامی کے وہ دن انہیں یاد رہتے تھے، لیکن آزادی میں سانس لینا، میدان تیہ کی یہ گرمی، اس میں آزادی کی سانس تو لے رہے تھے، لیکن جو قوم غلامی میں ان کو عادت پڑ جائے تو غلامی کے ان دنوں اور راتوں کو وہ نہیں بھولتے، اور یہاں پہ حضرت موسیٰ کو قدم بقدم یہ پریشان کر رہے ہیں۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، پھر دوبارہ آئے، بات یہیں پہ ختم نہیں ہوئی، یہ اب کی بار آئے اور کہا ارے موسیٰ، ہمارا تو بھوک اور پیاس سے ہم نڈھال ہو رہے ہیں، ہماری خوراک اور پانی کا کچھ بندوبست کریں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ ان کے لیے خوراک کا بندوبست کریں۔
تو من اور سلوا آتے تھے. اور پانی کا وہ آیت نمبر 60 میں آ رہا ہے کہ اللہ نے فرمایا فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، کہ اپنی لاٹھی کے ذریعے اس پتھر کو مارو. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، 12 چشمے اس سے پھوٹ پڑے. تو یہ دو نعمتیں اللہ نے اس آیت میں ذکر کی ہیں. اور 8ویں نعمت وہاں پہ آیت نمبر 60 میں انفجار العیون من الحجر، پتھر سے چشموں کا پھوٹنا. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے سایہ کیا تم پر. وَظَلَّلْنَا، ہم نے، ظلال کہتے ہیں سائے کو، اور ہم نے سایہ کیا علیکم تم پر الغمامہ، بادلوں کا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، وَأَنزَلْنَا، اور بھیجا ہم نے. یا اس میں دو تفاسیر ہیں، دو توجیحات ہیں. یا تو یہ من اور سلوا یہ اوپر سے ان کے لیے بھیجنے کی صورت میں ہی آتا تھا، یا مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ قریب وہیں پہ جو پودے لگے ہوئے تھے تو ان پودوں پہ یہ من شہد کی طرح ایک چیز ہوتی ہے میٹھی، تو یہ درختوں کے پتوں کے ساتھ، ان کی شاخوں کے ساتھ یہ لگا ہوا ہوتا تھا. صبح کو جب یہ اٹھتے تھے تو اس سے وہ علیحدہ کر لیتے تھے. اور سلوا بٹیر وہیں پہ اس میدان میں وہ پھرتے رہتے تھے، بس یہ پکڑ لیتے تھے اور اسے کھاتے تھے. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور بھیجا ہم نے علیکم تم پر یہ المنہ ترنجبین، والسلویٰ اور بٹیر. ترنجبین اور بٹیر، کلو کے آگے فعل محذوف ہے. قلنا، کہا ہم نے، کلو من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ کہ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کھاؤ. وما ظلمونا، لیکن یہ کم بخت انہوں نے اللہ کا شکر، اور کھاؤ اس میں سے اور اللہ کا شکر بھی ادا کرو، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وما ظلمونا، شکر کی بجائے انہوں نے وما ظلمونا، ظلم بمانے نقصان ہے اور ظلم بمانے کمی ہے، اور انہوں نے کمی نہیں کی ہمارے لیے، یا انہوں نے زیادتی نہیں کی ہم پر. ولیکن کانوا، ہمارے لیے کیا کمی کی انہوں نے. اسی لیے غریب القرآن میں ابن قتیبہ وہ ظلمونا بمانے نقصان اور کمی کے معنی کرتے ہیں. وما نقصونا، اور انہوں نے ہمارے لیے کوئی کمی نہیں کی. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن تھے وہ اپنے آپ کے لیے کمی کرنے والے. یا ظلم بمانے زیادتی بھی کر سکتے ہیں، اور انہوں نے ہم پر کوئی زیادتی نہیں کی لیکن تھے یہ اپنے آپ پر زیادتی کرنے والے. انہوں نے اپنے آپ پر یہ زیادتی کی ہے. من اور سلوا، من کے بارے میں امام بخاری کتاب التفسیر میں وہ فرماتے ہیں، مجاہد تابعی کا بخاری میں ایک مستقل باب ہے کتاب التفسیر، جس میں وہ یہ قرآن مجید کی چیدہ چیدہ آیات اور پھر اس میں سے جو الفاظ ہوتے ہیں ان کا معنی ذکر کرتے ہیں، اور بعض آیات ان کے متعلق جو احادیث ہیں ان احادیث کو وہ لاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سورۃ البقرہ کی اس آیت کے تحت امام بخاری مجاہد تابعی کا قول ذکر کرتے ہیں کہ من یہ ایک طرح کا گوند ہے، گوند، میٹھا گوند ہے، اور سلوا یہ پرندہ ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح فرا کہتے ہیں کہ مفسرین من کو ترنجبین کہتے ہیں، یعنی اسے تفاسیر میں بھی ترنجبین کے نام سے اور اردو تفاسیر میں بھی یہ ترنجبین کے نام سے ہی ذکر کیا گیا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ من جو تھا یہ رات کو درختوں پر پیدا کیا جاتا، اور پھر جب لوگ صبح اٹھتے تو جتنا چاہتے، جتنا اس سے چاہتے اس سے وہ کھا لیتے. ٹھیک ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ. سلوہ کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن عباس دونوں صحابہ سے منقول ہے کہ یہ
بٹیر کی مانند ایک پرندہ تھا. بعض بٹیر کا معنی کرتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ یہ بٹیر کی مانند ایک پرندہ تھا. ٹھیک ہے. تو یہ من اور سلوہ کے بارے میں. تو اس آیت میں یہ دو نعمتیں ذکر کی گئیں، من اور سلوہ. ٹھیک ہے. کہ طبیب من اور سلوہ کو بعض علماء کہتے ہیں کہ جمع کرنے میں حکمت یہ تھی کہ جب گوشت بٹیر، اب گوشت ہوتا ہے، اس میں گوشت یا اس جیسی کوئی چیز کھائی جائے اور پھر اس کے اوپر من یعنی میٹھی چیز کوئی چیز کھائی جائے تو گوشت کے اوپر، کھانے کے اوپر کوئی میٹھی چیز بطور ڈیزرٹ کھانا یہ ہضم کے لیے مفید ہوتا ہے، اور اطباء بھی کہتے ہیں کہ یہ صحت کے لیے مفید ہوتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جی ان کا بھی یہی عمل ہوتا تھا کہ وہ کھانے کے بعد تھوڑی سی میٹھی چیز وہ ضرور تناول فرماتے تھے. حدیث میں آتا ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلواء و یحب العسل. بعض لوگ جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں تو وہ یہاں پہ انہوں نے مولویوں کے ساتھ پھر یہ حدیث کو بھی بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ ان کو حلوہ جو ہے وہ بڑا مزہ آتا ہے اور بڑا پسند ہوتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ انہیں پسند ہوتا ہے اور وہ کھاتے ہیں، لیکن ان کے علاوہ عام لوگ بھی تو کھاتے ہیں. اصل میں یہاں پہ حلوہ کا جو معنی ہے اس کا بتانا مقصود ہے. حلوہ یاد رکھیں، یہ کل شیء حلو، ہر میٹھی چیز کو کہتے ہیں حلوہ. یہ ہر میٹھی چیز کا نام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں میٹھی چیز کھانا پسند ہوتا تھا. وَيُحِبُّ الْعَسَلَ، یہ ایک تخصیص بعد التعمیم ہے. ٹھیک ہے. اور خاص کر اللہ کے پیغمبر کو عسل، شہد جو ہے وہ میٹھی چیزوں میں وہ زیادہ پسند تھا. ٹھیک. تو یہ حلوہ کا معنی حدیث میں جو آتا ہے تو اس سے یہ ہماری والی حلوہ جو ہے یہ مراد نہیں ہے، بلکہ ہر میٹھی چیز مراد ہے، اور خصوصاً اس میں پھل بھی آ جاتے ہیں، اور جن چیزوں میں یعنی کڑوا پن جو ہے وہ نہیں ہوتا. اور اس میں بھی علماء یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو یہ میٹھی چیز کیوں پسند ہوتی تھی. وجہ یہ ہے کہ شراب اور شراب کی طرح جو نشہ آور چیزیں ہیں جی ان میں کڑواہٹ زیادہ ہوتی ہے. رسول اللہ کو کڑوی چیزیں وہ سوائے سرکے وغیرہ کے کڑوی چیزیں اللہ کے پیغمبر کو یہ پسند نہیں ہوتی تھی. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ کو ایک جانب یعنی شراب حرام تھی، تو جن چیزوں میں کڑواہٹ میں شراب کا اثر بھی ہوتا تھا تو آپ اسے بھی پسند نہیں کرتے تھے. بعض علماء نے یہ مختلف فوائد لکھے ہیں. ٹھیک ہے. تو بنی اسرائیل پر یہ نعمتیں کی گئیں، ان کی ایک ایک خواہش کو پورا کیا گیا، لیکن اتنی احسان فراموش قوم تھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے وہ کوہ طور جاتے ہیں تو یہاں پہ انہوں نے وہ گوسالہ پرستی شروع کی ہے. گوسالہ یعنی بچڑے اور گائے کی عبادت انہوں نے شروع کی ہے، اور ان کی جو برسوں کی محنت تھی ان پر انہوں نے پانی پھیرا ہے. تو یہ 7 نعمتیں، یہ 6 اور 7ویں نعمت اس آیت میں ذکر کی گئی. جی اب 7 نعمتوں کے بعد پہلی نقمت، نقمت قاف کے ساتھ 2 نقطوں والا قاف، پہلی نقمت اور پہلا عذاب، اور وہ کیا ہے؟ نزول العذاب من السماء، اور وہ آسمان سے عذاب کا نازل کرنا ہے. جی ان پر طاعون کی ایک بیماری، ایک وبا جو ہے وہ نازل کی گئی. اوپر سے عذاب کا نازل کرنا یعنی اللہ کی طرف سے بطور عذاب ان پر ایک بیماری وہ لگائی گئی تھی. فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، اوپر سے ان پر ایک عذاب جو ہے وہ اللہ نے بھیجا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں پہلی نعمت اور پہلا عذاب، اور ان کی بے ادبی کی وجہ سے ان کو کہا گیا تھا
کہ مسجد کے دروازے پر آپ تابیداری کے ساتھ داخل ہوں، لیکن یہ لوگ بجائے تابیداری کے انہوں نے تکبر کے ساتھ داخل ہوئے اور اس طرح کے انداز سے یہ داخل ہوئے کہ وہ مذاق اڑا رہے تھے کہ انہیں اللہ نے ایک قول کا کہا کہ تم لوگ حتتن کہو، حتتن یعنی وہ کلمات کہو جن سے گناہ جھڑتے ہیں، اور وہ کلمات کہ جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ پھر ان کلمات میں اختلاف ہے، آگے پڑھتے ہیں، لیکن آگے نغفر لکم خطایاکم اس جملے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کلمات پڑھیں کہ جس سے تمہارے گناہ جو ہیں وہ معاف ہوتے ہیں۔ لیکن نہ تو یہ مسجد کے دروازے پر یہ تابیداری کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ داخل ہوئے، بلکہ ان کا داخل ہونا بھی بے ادبی کا تھا، اور نہ انہوں نے وہ کلمات کہے کہ جن کلمات کا ان کو حکم دیا گیا تھا، اور انہوں نے ان مغفرت کی کلمات کی بجائے کیا کہا؟ حتتن کی بجائے انہوں نے حنتتن کہا۔ حنتتن ہمارے لیے گندم چاہیے، گندم۔ یہ اللہ نے مغفرت کے کلمات کہنے کا حکم دیا تھا، اور انہوں نے مغفرت کی کلمات کی بجائے گندم اور کھانے پینے کی چیزیں انہوں نے، یعنی ان کلمات کو انہوں نے بدل ڈالا ہے۔ اتنی ایک احسان فراموش قوم تھی۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا اور یاد کرو، قلنا جب کہا ہم نے، ادخلوا داخل ہو جاؤ، هذه القرية اس بستی میں۔ آگے انشاءاللہ میں پھر وضاحت کرتا ہوں، پہلے آیات کے معنی کو دیکھیں۔ اور یاد کرو جب کہا ہم نے داخل ہو جاؤ هذه القرية اس بستی میں، اور یہ بستی بیت المقدس کی بستی تھی جہاں پہ آج فلسطین میں۔ فَكُلُوا اور کہا ہم نے، یہ تو خیر آلریڈی قلنا آگے ہے، فَكُلُوا مِنْهَا اور کھاؤ اس میں سے، فَكُلُوا مِنْهَا اور کھاؤ اس بستی میں سے، حَيْثُ شِئْتُمْ جہاں سے چاہو تم، رغدن جی بھر کر، رغدن جی بھر کر یعنی جس میں کوئی ممانعت اور کوئی روک ٹوک نہ ہو، بغیر روک ٹوک کے۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ کہ اور داخل ہو جاؤ، الباب، الباب سے مراد باب المسجد ہے، اور داخل ہو جاؤ مسجد کے دروازے پر سجدن تابیداری کے ساتھ۔ یہاں پہ سجدہ اپنے لغوی معنوں میں مستعمل ہے، یعنی عاجزی کے ساتھ، تابیداری کے ساتھ، کیونکہ مفسرین یہی کہتے ہیں کہ مسجد میں کیا کسی بھی دروازے پر، یعنی آپ نے سجدہ بھی لگایا ہو، یہ پیشانی اور ماتھا جو ہے زمین پر لگایا ہو، اور آپ کو کہا جائے کہ مسجد کے دروازے پر اب داخل ہو جائیں، تو سجدے کی حالت میں مسجد کے دروازے پر داخل نہیں ہوا جا سکتا۔ اسی لیے سجدہ یہاں پہ لغوی معنوں میں مراد ہے، اور وہ ہے تابیداری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا اور داخل ہو جاؤ مسجد کے دروازے پر سجدن تابیداری کے ساتھ۔ وَقُولُوا اور کہو، حِطَّةٌ اور کہو، حِطَّةٌ کلمہ، حِطَّةٌ کیا، کون سا کلمہ؟ وہ کلمات، حِطَّةٌ سے مراد وہ کلمات جس سے گناہ جھڑتے ہیں، جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نغفر لکم خطایاکم تاکہ ہم تمہیں تمہارے گناہ بخش دیں، تاکہ ہم بخش دیں تمہیں تمہارے گناہ اور تمہاری خطائیں۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور جلد ہے کہ ہم نیکوکاروں کا اجر وہ زیادہ کریں گے۔ محسنین نیکوکاروں کا اجر جو ہے وہ ہم زیادہ کریں گے۔ لیکن ان ظالموں نے کیا کیا؟ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا پس بدل ڈالا ظالموں نے، ظالموں نے یعنی ان یہودیوں نے، بس بدل ڈالا ظالموں نے، قولاً کہ ایک قول کو، غیر الذی قیل لہم ایک دوسرے ایسے قول کے ذریعے، قیل لہم جو انہیں کہا گیا تھا۔ انہوں نے، ان کو جو قول کہا گیا تھا حتتن کا، تو انہوں نے اس قول کو بدل ڈالا اس قول کے ذریعے جو انہیں نہیں کہا گیا تھا۔ غیر الذی قیل لہم یعنی انہوں نے بدل ڈالا، ظالموں نے بدل ڈالا قول کو بغیر اس قول کے جو انہیں کہا گیا تھا۔ انہیں
کہا گیا تھا حتتن، لیکن انہوں نے اس قول کو بدل ڈالا حنتتن کے ذریعے، گندم چاہیے گندم. فانزلنا علی الذین، تو پس ہم نے تو نازل کیا ہم نے علی الذین ان لوگوں پر ظلموا جنہوں نے ظلم کیا تھا، رجزا من السماء عذاب اوپر سے، بما کانوا یفسقون بسبب اس کے کہ انہوں نے اللہ کا حکم توڑا تھا. فسق اللہ کے حکم توڑنے کو کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم توڑنا. کہ سب سے پہلے تو وادخلوا الباب سجدا، کہ اور داخل ہو جاؤ. کہ البابا، باب سے مراد باب المسجد ہے، اور سجدے سے مراد تواضع اور عاجزی ہے. سجدے سے مراد تواضع اور عاجزی ہے. ٹھیک ہے. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، ابن جریر تفسیر طبری میں وہ فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عباس کا قول نقل کرتے ہیں، وادخلوا الباب سجدا اے انہو، کہ احد ابواب بیت المقدس، اور انہیں کا بیت المقدس کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر داخل ہونے کا حکم دیا گیا تھا. ٹھیک ہے. کہ انہیں بیت المقدس کے دروازوں میں سے ایک دروازے، اصل میں یہ بیت المقدس یعنی اس کے متعدد دروازے تھے، تو ایک دروازے پر، اور بعض یہ حرم بھی ہوتا ہے، حرم کی جو زمین ہوتی ہے تو یاد رکھیں وہ تمام کے تمام کا درجہ جو ہے اس کا یعنی مسجد کا ہوتا ہے. جیسے مثلا یہاں پہ حرمین میں کعبہ جو ہے اس کی زمین جو ہے وہ تو حرم جو ہے وہ زیادہ رقبہ ہے، مسجد اس میں سے ایک حصے پر بنائی گئی ہے. تو اسی طرح بیت المقدس وہ بھی ایک پورا علاقہ ہے جس کے ارد گرد بہت سارے دروازے ہیں. تو یہاں پہ بیت المقدس کے دروازوں میں ایک دروازے پر عاجزی کے ساتھ اس شہر میں، اس بستی میں داخل ہونا یہ مراد ہے. داخل ہونا یہ مراد ہے. کہ حتتن، کہ انہیں کہا گیا کہ وہ کلمات کہیں کہ جس سے گناہ جڑتے ہیں. کلمت التی تحط بها الذنوب، یعنی مغفرت کے کلمات. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد لا الہ الا اللہ کا کلمہ بھی ہے. ٹھیک ہے. اور یا اس سے مراد دیگر ایسے اور کلمات بھی ہیں کہ جو جس سے گناہ جو ہے وہ جھڑتے ہیں. یا اللہ نے انہیں لا الہ الا اللہ کا کلمہ بتایا کہ یہ کلموں میں سب سے بہترین کلمہ ہے کہ جس سے گناہ جو ہے وہ جھڑتے ہیں. ٹھیک ہے. یا اس کے علاوہ دیگر کلمات وہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن عبداللہ ابن عباس اور دیگر صحابہ سے یہاں پہ جو کلمہ بالخصوص مراد ہے وہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہے. یہیں پہ علماء نے وادخلوا الباب سجدا، مسجد میں داخل ہونے کے جو آداب ہیں وہ بھی علماء نے ذکر کیے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جب مسجد میں داخل ہوں تو ادب کے ساتھ دایاں پاؤں پہلے داخل کیا جائے اور یہ کلمات کہیں جائیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک. بلکہ حدیث میں بعض اور کلمات بھی اس کے ساتھ یہ ملائے گئے ہیں، جیسے ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. رحمت سے مراد دنیا میں وہ دین ہے اور آخرت میں جنت ہے. تو یہ اللہ میں مسجد میں داخل ہو رہا ہوں جنت کمانے کے لیے، اے اللہ میرے لیے اپنی جنت کے دروازے کھول دے. اور مسجد سے نکلتے وقت بایاں پاؤں جو ہے وہ باہر کر کے یہ کلمات کہے جائیں اللہم انی اسألک من فضلک، کہ اے اللہ اب مسجد سے انسان باہر نکل رہا ہے تو باہر دنیا ہے، تو فضل کا اطلاق رزق حلال پہ ہوتا ہے. یا اللہ میں تجھ سے تیرے فضل یعنی رزق حلال کا سوال کرتا ہوں.
بنی اسرائیل کو مسجد میں ادب کے ساتھ داخل ہونے کا حکم دیا گیا، لیکن وہ بے ادبی کے ساتھ داخل ہوئے۔ حدیث میں آتا ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں، اس آیت کی تفسیر میں بخاری نے ان کی یہ روایت ذکر کی ہے کہ انہیں بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ دروازے سے تابیداری اور حتتن کہتے ہوئے داخل ہوں۔ صحیح بخاری کے الفاظ یہ ہیں، قیل لبنی اسرائیل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حتۃ فبدلوا فدخلوا يزحفون على استاههم وقالوا حبۃ فی شعرۃ۔ بنی اسرائیل سے کہا گیا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 3403۔ بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ دروازے سے تابیداری اور حتتن کہتے ہوئے داخل ہوں، تو انہوں نے اللہ کے اس حکم کو بدل ڈالا، بس وہ اپنی سرینوں کو گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے۔ یعنی انہیں کہا گیا کہ عاجزی کے ساتھ اور تابیداری کے ساتھ، تو جیسے بچہ جو ہے وہ جی اپنی سرین کو وہ زمین کے ساتھ لگاتا ہے اور گھسیٹتے ہوئے، یعنی یہ ان کی بے ادبی اور گستاخی کا عالم تھا، اور وہ اس دروازے سے اس طرح گھسٹتے ہوئے وہ دروازے کے اندر سے داخل ہوئے، ٹھیک ہے، اور زبان سے کہتے رہے خوشوں میں دانا، حبۃ فی شعرۃ، خوشوں میں دانا، یعنی خوشوں میں دانا کیا مطلب؟ یعنی ہمیں گندم چاہیے، جو گندم کے خوشے ہوتے ہیں ان میں دانے ہوتے ہیں گندم کے، تو اب یہ من اور سلوہ بار بار روزانہ انہوں نے کھایا تھا، تو آگے قرآن آیت نمبر 61 میں ذکر بھی کرتا ہے کہ موسیٰ کے پاس آئے، لن نصبر علی طعام واحد، ہم اس ایک قسم کی خوراک پہ ہم اکتفا نہیں کرتے، دن رات بس یہی من اور سلوہ ہے، من اور سلوہ ہے، ہمارے لیے کوئی اور چیز، من بقلہا و قصائہا و فومہا و پیاز چاہیے، تھوم چاہیے، سبزیاں چاہیے، اور یہاں پہ انہوں نے باقاعدہ ان کلمات کو بدل ڈالا ہے۔ ایسی عجیب قوم ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، بدلا یہ فعل متعدی ہے، فعل متعدی ہے جو دو مفعول کو چاہتا ہے، لیکن یاد رکھیں جیسے ہم نے کل کہا تھا، کہ اتخذا ایک مفعول ہے کہ جو فعل متعدی ہے جو دو مفعول کو چاہتا ہے، اور وہ دونوں مفاعیل وہ بغیر حرف جر کے تھے، یعنی ثم اتخذتم العجل الہا، العجل میں بھی حرف جر نہیں تھا اور الہن میں بھی حرف جر نہیں تھا، لیکن بدلا ایسا فعل متعدی ہے جو دو مفعولوں کو چاہتا ہے، لیکن ایک مفعول کو بغیر حرف جر کے لایا جاتا ہے اور دوسرے کے ساتھ حرف جر لگایا جاتا ہے، یعنی فبدل الذین ظلموا قولا بقول، فبدل الذین ظلموا قولا بقول غیر الذی قیل لهم، تو معنی یہ ہوگا پس بدل ڈالا ظالموں نے قولا ایک قول کو، قول کے بعد دوسرا مفعول اسے حذف نکالیں، بقول تو بدل ڈالا ظالموں نے قول کو، بقول ایک دوسرے قول کے ذریعے، دوسرا کون سا قول تھا؟ غیر الذی قیل لهم، بغیر اس قول کے جو انہیں کہا گیا تھا، کہ ان کو کہا گیا تھا کہ حتتن، تو ظالموں نے اس قول کو بدل ڈالا ایک دوسرے قول کے ذریعے، کہ وہ دوسرا قول غیر تھا، یعنی وہ پہلے والے قول سے، حتتن والے قول سے علیحدہ تھا، الگ تھا، بس بدل ڈالا ظالموں نے قولاً ایک قول کو، بدل ڈالا ظالموں نے قولاً قول کو، پہلے قولاً سے مراد حتتن ہے، بدل ڈالا ظالموں نے قولاً قول کو، یعنی کون سا قول؟ حتتن والا، بقول ایک دوسرے قول کے ذریعے، اور وہ دوسرا قول کیا تھا؟ حنتتن یا حبۃ فی شعرۃ،
ایک دوسرے قول کے ذریعے بدل ڈالا، اور وہ دوسرا قول غیر الذی قیل لہم، بغیر اس قول کے تھا جو انہیں کہا گیا تھا، یعنی انہیں جو لفظ کہا گیا تھا اس لفظ کے بغیر انہوں نے ایک دوسرا قول وہ شروع کر دیا، اور پہلے والے قول کو انہوں نے دوسرے قول کے ذریعے بدل ڈالا. ٹھیک ہے، یا دوسرا معنی یہ فبدل الذین ظلموا قولا کا یہ پہلا معنی تھا. دوسرا معنی اس میں یہ ہے کہ بدلا بمعنی قالا ہے، اس کو محمول علی المعنی کہتے ہیں نحات. ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے ایک قول کی بجائے دوسرا قول لیا تھا، تو اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ بدلا بمعنی قالا اسے محمول علی المعنی کہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ بدلا بمعنی قالا ہے. فقال الذین ظلموا قولا، تو کہا ان لوگوں نے ظلموا جنہوں نے ظلم کیا تھا، قولا ایک قول کو، غیر الذی قیل لہم بغیر اس قول کے قیل لہم جو انہیں کہا گیا تھا. اب اس صورت میں محذوف نکالنے کی کوئی ضرورت یہ نہیں ہے. یا بدلا بمعنی اخذا بھی کہہ سکتے ہیں، اس میں بھی پھر مفعول ثانی کی ضرورت نہیں ہے. پس لے لیا ظالموں نے اس قول کو غیر الذی قیل لہم جو غیر تھا اس قول کے جو انہیں کہا گیا تھا. یہ تین معنی مفسرین یہاں پہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ابو بکر جساس المتوفى 370 ہجری وہ فرماتے ہیں اس آیت کے نیچے احکام القرآن میں کہ علماء نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ اذکار اور اقوال میں توقیف ضروری ہے. کہ اذکار اور اقوال میں توقیف ضروری ہے، یعنی کیا مطلب؟ کہ اذکار اور اقوال میں انہی الفاظ پر اکتفا کیا جائے گا جو قرآن اور سنت میں منقول ہیں، جو اللہ کے پیغمبر نے بتلائے ہیں. کہ ان میں تغییر اور تبدیل جائز نہیں ہے ان اذکار میں. اور پھر انہوں نے بخاری کی ایک روایت پیش کی ہے، ایک اس آیت کو دلیل بنایا ہے، اور آگے انشاءاللہ وضاحت کرتا ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہے. اور انہوں نے بخاری کی ایک حدیث کو بطور دلیل یہ پیش کیا ہے. براء ابن عازب ایک صحابی ہے کہ انہیں اللہ کے پیغمبر رات کی دعا سکھا رہے تھے. حدیث نمبر 249 ہے. براء ابن عازب، اور اس دعا کو اپنا معمول بنائیں کہ اللہم اسلمت نفسی الیکا. یہاں پہ خیر میرا استدلال تو حدیث کے آخری جملے سے ہے، لیکن میں آپ کو پوری دعا بتا دیتا ہوں کہ اللہم اسلمت نفسی الیکا وفوضت امری الیکا والجأت ظہری الیکا رغبتا ورہبتا الیکا لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیکا. اور آخر میں آمنت بکتابک الذی انزلتا وبنبیک الذی ارسلتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براء ابن عازب کو یہ دعا سکھا رہے تھے کہ برا پڑھو. تو برا نے صحابی نے پوری دعا پڑھی صحیح طرح، آخر میں صرف ایک لفظ انہوں نے چینج کیا ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ کہو آمنت بکتابک الذی انزلتا، میں تیری نازل کردہ کتاب پر ایمان لایا ہوں یا لاتا ہوں، وبنبیک الذی ارسلتا، اور تیرے بھیجے ہوئے نبی پر ایمان لاتا ہوں. صحابی براء ابن عازب نے جب اس دعا کو دہراتے ہوئے انہوں نے نبی کی بجائے یہ الفاظ کہے، آمنت بکتابک الذی انزلتا وبرسولک الذی ارسلتا. نبی کی بجائے انہوں نے رسول کہا. اللہ کے رسول نے فرمایا لا نہیں، بلکہ میں نے جو لفظ پڑھا ہے اسی لفظ کو تم نے دہرانا ہے. میں نے نبی پڑھا ہے، حالانکہ نبی اور رسول میں معمولی سا فرق ہے اور اکثر ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے ہیں، کبھی وہ فرق ذکر کر لیں گے، لیکن بنبی کا کی بجائے برسول کا انہوں نے دہرایا. اسی وجہ سے شارح بخاری امام بدر الدین عینی وہ اسی حدیث کے نیچے کہتے ہیں نبی کی بجائے
یعنی اللہ کے پیغمبر نے اس کہا کہ نبی کی بجائے رسول درست نہیں ہے، اور اس کی متعدد وجوہات ہیں۔ عمدۃ القاری میں وہ فرماتے ہیں اس حدیث کے تحت ایک وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو حکم دیا کہ رسالت یعنی ارسلتا اور نبوت بنبی کا دونوں صفات کو واضح طور پر جمع کرو، جی اگرچہ وصف رسالت وصف نبوت کو شامل ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ اللہ کے پیغمبر نے دو اوصاف کو جمع کیا تھا، نبی کو بھی جمع کیا تھا اور ارسلتا رسالت کو بھی جمع کیا تھا۔ اب صحابی نے نبی کی بجائے وہ برسول کا، تو ارسلتا کا معنی بھی رسول ہی ہے، اور یعنی انہوں نے دو صفات کی بجائے پیغمبر کو ایک صفت وہ ذکر کی، تو اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ دونوں صفات کو جمع کرو۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے، انہوں نے فرمایا کہ معین اذکار کے جو الفاظ ہیں وہ توقیفی ہوتے ہیں۔ توقیفی ہوتے ہیں یعنی کیا مطلب؟ وہ شریعت کی جانب سے مقرر ہوتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے، بات ختم ہوئی عینی کی، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کہ آج ایسی بہت سی بے بنیاد چیزیں ہیں جو نہ تو قرآن سے ثابت ہیں اور نہ سنت سے ثابت ہیں۔ مثلا درود تنجینا، اب درود تنجینا کسی سے پوچھا جائے یہ قرآن میں تو نہیں ہے، حدیث کی کس کتاب میں یہ درود ہے؟ کہ اللہ کے پیغمبر نے کس حدیث میں درود تنجینا بتایا ہے؟ درود تاج، حالانکہ درود تاج میں تو باقاعدہ شرکیہ الفاظ بھی ہیں، ٹھیک ہے، شرکیہ الفاظ، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض، کہ اللہ کے پیغمبر جو ہیں وہ بلاؤں کو مصیبتوں کو ٹالنے والے ہیں، یہ تو اللہ کی صفات ہے، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھیں یہ ناجائز ہے، کیونکہ اقوال اور اذکار میں، دعاؤں میں اور اذکار میں توقیف پر ہی کام چلایا جاتا ہے۔ ایک تو آپ ترجمہ کرتے ہیں، ترجمے میں تو ٹھیک ہے کہ انسان، لیکن دعا میں آپ شرکیہ کلمات نہیں کہیں گے، لیکن اگر آپ نے عربی کلمات اور عربی الفاظ کہنے ہیں تو یاد رکھیں اس میں توقیفی اذکار اور توقیفی کلمات پر آپ اکتفا کریں۔ بعض اوقات مجھ سے لوگ بعض دعائیں مجھے سینڈ کر دیتے ہیں کہ سر یہ فلاں درود دیکھ لیں، یہ فلاں درود ٹھیک ہے یا نہیں ہے، تو میں ان سے اکثر کہتا ہوں کیا شریعت میں جو اصل پیور درود ہے، کیا تم نے اسے اتنا پڑھ لیا ہے کہ اس سے تمہاری زبان تھک گئی ہے کہ تم اب کسی غیر ثابت شدہ درود کے لیے تمہیں ضرورت پڑ گئی ہے؟ کیا ضرورت ہے اسے پڑھنے کی؟ اسی طرح بعض لوگ ایسی دعائیں مجھے بیچتے ہیں کہ جو لوگوں کے پیروں اور علماء نے بنائی ہوتی ہیں، یعنی سنت میں ان کا ذکر نہیں ہوتا۔ تو میں اکثر ان سے کہتا ہوں کہ کیا مسنون دعائیں تم پڑھ لیتے ہو اور اس کے پڑھنے کے بعد تمہیں ان دعاؤں کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ تو سنت دعائیں لوگ سیکھتے نہیں ہیں، سنت اذکار لوگ سیکھتے نہیں ہیں، لیکن جو غیر ضروری دعائیں، جو مسنون دعاؤں کے خلاف ہوتا ہے، لوگ انہی چیزوں میں مبتلا ہیں۔ لوگ مسنون اذکار کو سیکھتے نہیں ہیں، جیسے مثلا بعض لوگ کہتے ہیں جی فلاں جگہ پہ 1,00,000 مرتبہ یہ فلاں آیت جو ہے لوگ پڑھتے ہیں، تو ٹھیک ہے آیت کو پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن دن رات کے اذکار میں جو اللہ کے پیغمبر جو مسنون اذکار روزانہ کی بنیاد پہ کرتے تھے، کیا تم نے ان اذکار کا اہتمام کیا ہے؟ تو ٹھیک ہے اگر ان اذکار کو تم نے معمول بنایا ہے اور اس کے علاوہ تم مزید کوئی ذکر کرنا چاہتے ہو، کسی آیت کو پڑھنا چاہتے ہو، تو پھر تو ٹھیک ہے وہ تمہارے لیے، لیکن اگر تم اس کا اہتمام نہیں کرتے، جو دن رات کے اذکار میں اللہ کے رسول کے اذکار تھے، اذکار الصباح، تقریباً صبح اگر انسان اذکار الصباح کو پڑھے تو تقریباً اس پہ میرا خود آدھا گھنٹہ 45 منٹ لگتے ہیں۔ اذکار المساء جو مغرب کے اذکار ہیں اس پہ تقریباً آدھا گھنٹہ 45 منٹ لگتے ہیں، کیونکہ اس میں
کہ ایک مرتبہ آیت الکرسی جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے، 3 مرتبہ آخری جو 3 صورتیں ہیں انہیں پڑھا جاتا ہے. اسی طرح اس کے بعد حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت رضیت باللہ ربا، اس میں سے بعض کو 3 مرتبہ. اسی طرح کہ اللہم کہ انی امسیت اشہدک و اشہد حملۃ عرشک، یہ تمام بعض کو 4 مرتبہ، بعض کو 5 مرتبہ، بعض کو 3 مرتبہ، بعض کو 7 مرتبہ پڑھنا پڑتا ہے. 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 مرتبہ یہ پڑھا جاتا ہے. 100 مرتبہ استغفار پڑھا جاتا ہے. 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا جاتا ہے. تو اس کو انسان اگر کرے، اگر سپیڈی جلدی بھی پڑھ لے تو کم از کم 45 منٹ، 1 گھنٹہ یہ صبح کو اور 1 گھنٹہ تقریباً یہ شام کو لگتا ہے. تو لوگ ان اذکار الصباح، صبح کے اذکار اور شام کے اذکار کو پڑھتے نہیں ہیں، اور ان کے علاوہ جو غیر ضروری چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کو ثبوت اور ثابت نہیں کیا جا سکتا، اور لوگوں نے ادھر ادھر کی کتابوں سے لوگ انہیں پڑھتے ہیں. یاد رکھیں مسنون اذکار پہ اکتفا کیا جائے، مسنون دعاؤں پہ اکتفا کیا جائے. ٹھیک ہے. کسی نے بحق کے فلان کے الفاظ بنا دیے ہیں، کسی نے ببرکت فلان کے الفاظ بنا دیے ہیں، کسی نے پشتوں میں پدرحد فلان کی، یہ مختلف الفاظ. یاد رکھیں ایک تو بحق کے فلان، اے اللہ مجھے فلاں کے حق کے ذریعے، حالانکہ احناف ان کی کتابیں ان الفاظ سے بری ہوئی ہے کہ بحق کے فلان کے ذریعے دعا کرنا یہ جائز نہیں ہے، اور اس پر کافی حوالے ہیں بدائع الثناء سے، اسی طرح شرح عقیدۃ الطحاویہ سے، مبسوط سے، ہدایہ سے. کسی نے ببرکت فلان کے الفاظ بنا دیے ہیں. یاد رکھیں اس پہ بھی میں رد کروں گا، وہ برکت د فلان کی بانی، اللہ زمادہ سوال قبول کی. اس کا کیا مطلب ہے برکت د فلان؟ کیا فلاں برکت ڈال سکتا ہے؟ تو فلاں برکت ڈالنے والی ذات اللہ کی ذات ہے. قرآن کہتا ہے وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، نماز میں ہم کہتے ہیں وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، اے اللہ تیرا نام ہی برکت ڈالنے والا ہے. تو جب اللہ ہی برکت ڈالنے والا ہے تو تم ببرکت فلاں کی برکت سے کیا معنی ہے؟ اس دعاؤں میں تم یہ کہتے ہو. اور اسی طرح نماز میں تم کہتے ہو اللہم بارک علی محمد، اے اللہ محمد پر بھی تو برکت نازل فرما. یعنی محمد بھی برکت کے لیے وہ اللہ کا محتاج ہے. بارک علی محمد وعلی کما بارکت علی ابراہیم، ابراہیم میں بھی اللہ نے ہی برکت ڈالی تھی. تو لیکن لوگ ایسے ایسے الفاظ اور ایسے ایسے کلمات کہتے ہیں کہ وہ نہ قرآن سے ثابت ہے اور نہ حدیث سے ثابت ہے. تو ان 2 آیات میں پہلی نقمت اور پہلا عذاب یہ ذکر کیا گیا، نزول العذاب من السماء، کہ اللہ کی طرف سے ان پر عذاب کا نازل کیا جانا. ٹھیک ہے. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور سایہ کیا ہم نے تم پر بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور نازل کیا ہم نے تم پر المنہ، ترنجبین، والسلوى، اور بٹیر. بھیجے ہم نے تم پر ترنجبین اور بٹیر، اور کہا ہم نے کلو من طیبات، کھاؤ من طیبات ان پاکیزہ چیزوں میں سے، رزقناکم جو ہم نے دی ہیں تمہیں. وما ظلمونا، لیکن اور انہوں نے کوئی زیادتی نہیں کی ہم پر، لیکن تھے یہ اپنے آپ پر زیادتی کرنے والے. فبدل وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور یاد کرو جب کہا ہم نے داخل ہو جاؤ اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا، تو کھاؤ اس سے، حَيْثُ شِئْتُمْ، جہاں سے تم چاہو، رغدن، جی بھر کر، بغیر روک ٹوک کے. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور داخل ہو جاؤ بیت المقدس کے اس دروازے پر، سجدن، تابیداری کے ساتھ. وَقُولُوا، اور کہو، حِطَّةٌ، وہ کلمات جس سے گناہ جڑتے ہیں. ٹھیک ہے. نغفر لکم خطایاکم، تاکہ بخش دیں ہم تمہیں تمہاری خطائیں اور تمہارے گناہ. وسنزید المحسنین، اور جلد ہے کہ ہم زیادہ کرتے ہیں اجر نیکوکاروں کا. اگر حطتن سے مراد لا الہ الا اللہ کا کلمہ لے لیا جائے تو پھر سنزید المحسنین نیکوکاروں سے مراد موحدین ہیں.
کہ ہم ان کا اجر جو ہے وہ زیادہ کرتے ہیں توحید والوں کا جو لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں. فبدل الذین ظلموا قولا تو بدل ڈالا کہ الذین ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا قولا قول کو اور اس کے بعد دوسرا مفعول و محذوف نکال لیں بقول ایک دوسرے قول کے ذریعے غیر الذی جو بغیر تھا اس قول کے قیل لہم جو انہیں کہا گیا تھا فانزلنا تو ہم نے نازل کیا یا فبدلا بمعنی اخذا ہے یا فبدلا بمعنی قالا ہے اور پھر اس میں دوسرا مفعول نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. پس کہا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا قولا نے قول کو بغیر اس قول کے جو انہیں کہا گیا تھا فانزلنا تو نازل کیا ہم نے الذین ان لوگوں پر ظلموا جنہوں نے ظلم کیا تھا رجزا من السماء عذاب اوپر سے بما كانوا یفسقون بسبب اس کے کہ وہ اللہ کا حکم توڑنے والے تھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.